بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، چند سوالات ہیں نماز کے تعلق سے، وہ بھی وہ نماز جو قضا ہو چکی ہے۔ بہت دنوں سے یہ سوالات جمع ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سوالات آپ کے سامنے آ جائے تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ نماز کے تعلق سے خاص کر کے وہ نماز جو قضا ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے لوگ الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ قضا نماز کے بارے میں اور دوسرے سوالات بھی ہیں، ذرا غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا یہ پہنچانا صدقے جاریہ ہو جائے۔ میرے دوستو، آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قضا نماز کب پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قضا ہونے ہی نہ دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو وقت کے پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم حضرت جبرائیل تو ہے نہیں، آخر ہم انسان ہیں، کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اس کوتاہی کی بنیاد پہ جب نماز قضا ہو جائے تو اس کو جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ کہ ہم دنیا میں گم ہو جائیں اور وہ نماز ہماری ذمہ رہ جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے ہی میں سوال ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم تمام لوگ نماز کی پابندی کریں۔ ہاں، جن لوگوں کا نماز قضا ہو گیا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز کب پڑھنی چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ میرے دوستو، قضا نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف 3 وقت کو چھوڑ کر کے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جس کے اندر نماز پڑھنا کسی طرح سے بھی وہ درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ وہ 3 اوقات کو چھوڑ کر بقیہ جو اوقات ہیں ان تمام اوقات میں آپ قضا نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 3 وقت کون سا ہے جس کے اندر قضا نماز پڑھنا، قضا ہی کی کوئی بھی نماز پڑھنا وہ درست نہیں ہے، چاہے قضا ہو، چاہے ادا ہو، چاہے ادائے کامل ہو، چاہے ادائے ناقص ہو، کسی طرح کی نماز ان 3 اوقات کے اندر پڑھنا درست نہیں ہے۔ وہ کون سا اوقات ہے؟ ایک ہے طلوع آفتاب، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے 20 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، 15-20 منٹ کا۔ اور آج کل تو علماء کرام نے اوقات الصلاۃ بھی لکھ دیے ہیں اور اس کے اندر پورے ٹائم ہے، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو فجر کے نماز کے بعد طلوع آفتاب جب ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت آپ 15-20 منٹ چھوڑ دیں۔ اس وقت نماز پڑھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، قضا ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک وقت تو یہ ہو گیا۔ دوسرا وقت ہے زوال شمس۔ زوال شمس آپ دیکھ سکتے ہیں اوقات الصلاۃ کے اندر۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جب سورج آپ کے سروں کے اوپر ہو اور آپ کا سایہ نہ تو آگے ہو، نہ پیچھے ہو، نہ دائیں ہو، نہ بائیں ہو، وہ ہے زوال شمس۔ اس وقت بھی کسی طرح سے کوئی بھی نماز ادا کرنا درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے اوقات ہو گئے؟ 2۔ تیسرا ہے غروب آفتاب، جب سورج ڈوب رہا ہو، عصر کے نماز کے بعد اس وقت جب سورج ڈوب رہا ہو، یعنی مغرب کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے یہ جو وقت ہے یہ سورج ڈوبنے کا وقت ہے، اور اس وقت بھی نماز پڑھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں، یہ 3 وقت کے اندر آپ چھوڑ دیں تینوں وقت کو
اور اس کے بقیہ اوقات جتنے بھی ہیں، نماز ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ قضا نماز پڑھتے رہیں، آپ صبح صادق تک پڑھتے رہیے آپ، اور اسی طرح اشراق کی نماز کے بعد سے لے کر کے زوال شمس تک آپ پڑھتے رہیے قضا نماز. ظہر کی نماز کے بعد جب تک کہ عصر کے وقت داخل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ پڑھتے رہیے قضا نماز. تو یہ 3 وقت کو چھوڑ دیجئے اور بقیہ جتنی وقت ہے اس وقت کے اندر آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھتے چلیں. ایک نماز ہے فجر کی. فجر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، وقت بہت کم تھا اور پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو گیا. ایک رکعت پڑھے تھے وقت کے اندر، اور ایک رکعت 2 رکعت ہے نا فجر کے اندر، ایک رکعت وقت کے اندر پڑھے اور ایک رکعت طلوع آفتاب یعنی سورج طلوع ہو گیا. تو اب وہ نماز ہم مکمل کنٹینیو کریں یا کیا کریں؟ میرے دوستو، فجر کے اندر جب وقت شروع ہو جائے تو آپ جہاں پہ ہیں وہیں سے سلام پھیر دیجیے. آپ کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے سلام پھیر دیجیے، آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی سلام پھیر دیجیے، اور پھر اس نماز کو اشراق کے وقت عصر 9 پڑھیں، شروع سے پھر سے پڑھیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ فجر کا ہے. فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، سورج طلوع ہو گیا، تو اب آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. اس کے برخلاف عصر کی نماز، آج ہی کی عصر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے مغرب کی اذان سے پہلے پہلے، تو آج ہی کی عصر کی نماز اگر ہم پڑھنا چاہیں اس وقت جو مغرب سے پہلے پہلے مکروہ اوقات ہے، اس وقت آج ہی کی عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اور مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا کہ ہم 4 رکعت عصر کی نماز ہے اور 3 رکعت ہم پڑھے تھے اور چوتھی رکعت پڑھ ہی رہے تھے کہ مؤذن صاحب نے مغرب کی اذان دے دی. اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ آیا ہم کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں گے یا اس نماز کو ہم کنٹینیو کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ عصر کی نماز، اسی دن کی عصر کی نماز اگر پڑھتے پڑھتے مغرب کی اذان ہو جائے تو آپ اس نماز کو کنٹینیو کیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی. وہاں پہ بہت سارے دلائل ہیں. آپ سمجھیں یہ کہ عصر کی نماز ہم کب شروع کیے تھے؟ ادائے ناقص میں، ناقص وقت تھا اس وقت ہم شروع کیے تھے. ادائے ناقص میں شروع کیے اور ادائے کامل میں چلا گیا. وہ مغرب کے وقت جو شروع ہو رہا ہے وہ ادائے کامل ہے مغرب کے لیے، تو ادائے ناقص سے ادائے کامل کی طرف گئے. اس وجہ سے علماء کرام یہ کہتے ہیں اگر اسی دن کی عصر کی نماز ہے اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے مغرب کی اذان ہو جائے تو آپ اس عصر کی نماز کو کنٹینیو کریے، 4 رکعت پڑھ کر کے آپ مکمل کیجیے وہ نماز، اور اس کے بعد مغرب کے نماز میں شامل ہو جائیے، آپ کی وہ نماز ہو جائے گی. دوبارہ اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برخلاف فجر کے اندر 1 رکعت پڑھ لیے تھے اور 1 رکعت کے اندر سورج طلوع ہو گیا تو آپ کی فجر کی نماز پھر سے لوٹانی پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھی طرح سے سمجھیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو آپ براہ راست علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. آئیے دوسرا مسئلہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ ایک دن میں کتنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ہم؟ لوگ غلط فہمی کا شکار ہے، الجھن کا شکار ہے، اور مسئلے مسائل ہماری ماں اور بہن کس سے پوچھتے ہیں؟ بہو پوچھ رہی ہے ساس سے، جو ساس بالکل جاہل ہے، اور بعض عورتیں اپنے سہیلی سے پوچھ رہے ہیں اور وہ سہیلی جو بالکل جاہل ہے. دینی اعتبار سے ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے عہدے کے اوپر ہو، ایسے لوگوں سے آپ نماز کے مسئلے پوچھتے ہی کیوں ہیں؟ بھائی علماء سے پوچھئے. آپ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، فون اٹھائیے پوچھ لیجئے. آپ سہیلی ہماری اس طرح کہہ رہی تھی اس وجہ سے ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں، یہ تو گمراہ ہونے کی بات ہے.
انبیاء کی وارث علماء کرام ہیں. علماء کرام کا نمبر رکھیے اور اس سے پوچھئے. لوگ الجھن کا شکار یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر 5 نماز فرض ہے، اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ 5 ہی قضا نماز کرے، اس کے علاوہ نہ کرے. میرے دوستو، اس طرح کہنا درست نہیں ہے. آپ مکروہ اوقات کو چھوڑ کر جتنے نماز قضا ہے آپ وہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے نماز کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے یا کھڑی ہو جائیں آپ، اور صبح صادق تک پڑھتے رہیے آپ. ہاں 50 نمازیں پڑھ لیجئے، 100 نمازیں پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ کی ذمہ اتنی نمازیں ہیں تو آپ پڑھ ہی لیجئے آپ. اور بعض لوگ دنیا کے اندر اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو موقع ہی نہیں ملتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ ہم قضا نماز کریں. تو اس کے لیے علماء کرام نے یہ بتایا آسانی کے لیے کہ آپ ہر نماز کے بعد اسی نماز کو 4 رکعت قضا کے نام سے پڑھ لیا کیجئے. اس طرح 5 نماز ہیں تو 5 قضا ہو جائیں گے. فجر کے نماز کے بعد آپ پڑھ لیجئے اگر وقت ہے تو. اسی طرح ظہر کے نماز کے بعد ظہر کی قضا کر لیجئے. اسی طرح عصر کے نماز کے بعد عصر کی قضا کر لیجئے. مغرب کے نماز کے بعد مغرب کی قضا کر لیجئے. عشاء کے نماز کے بعد عشاء کی قضا کر لیجئے. یہ ایک آسانی کے لیے علماء کرام نے بتایا ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں صرف 5 ہی نماز کی قضا کر سکتے ہیں، بلکہ جتنی چاہیں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. ظہر سے لے کر کے عصر تک، اور عصر کے بعد تھوڑی دیر وقفہ رہتا ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز بھی داخل ہو جائے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مکروہ اوقات نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، یہ کہنا کہ صرف 5 وقت کی ہی نماز قضا کر سکتے ہیں یہ درست نہیں ہے. مسائل آپ پوچھیں علماء کرام سے، ادھر ادھر سے نہیں. ہاں بہو ساس سے پوچھ لے رہی ہے، اور ساس کبھی کبھی اپنی بہن سے پوچھ لے رہی ہے، اور اس طرح آپس میں گمراہ ہو جا رہے ہیں. آپ علماء کرام سے پوچھئے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز کا طریقہ کیا ہے. یعنی پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیت کیسے کریں گے. میرے دوستو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر پختہ ارادہ ہو اس کو نیت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے نیت کر لیا کرو. تو نماز سے بہتر اور کون سا نیک کام ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہاں پہ تو نیت ہونی ہی چاہیے. اور نیت جس طرح ہم اور نمازوں کو کرتے ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز ہے تو فجر کی جو فرض ہے وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ وہ کرتے ہیں. اور جو قضا نماز ہے تو ہم لفظ قضا وہاں پہ کر دیں کہ اے اللہ میں 2 رکعت فجر کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. تو لفظ قضا وہاں پہ لائیں آپ. یا آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو سنت مؤکدہ بولیے آپ. سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بولیے آپ. نفل کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بولیے آپ. اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بولیے. یعنی فرق ہونی چاہیے کہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، بس ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ. قضا نماز ہے تو اے اللہ میں 4 رکعت قضا نماز پڑھ رہی ہوں ظہر کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہو گیا. یا نہیں تو آپ دل میں صرف نیت کر لیے، زبان سے کیے نہ کیے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف دل کے اندر کر لیے ہم قضا کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نیت ہو جائے گی اور آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ نماز مکمل کر لیجئے، آپ کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی الگ سے نیت نہیں، کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں. میرے دوستو، آپ کو اختیار ہے. آپ چاہیں تو مکروہ اوقات چھوڑ دیجئے اور اس کے علاوہ چاہیں تو گھر میں پڑھیں، آپ چاہیں تو آپ مسجد کے اندر جا کر کے پڑھنا چاہیں. ورنہ تو نماز کے بعد مسجد بند ہو جاتی ہے، مؤذن صاحب تالا لگا دیتے ہیں، تو آپ گھر میں پڑھ لیجئے، یا مسجد میں وقت مل رہا ہے تو وہاں پڑھ لیجئے. آپ کو اختیار ہے، جہاں آپ کو سہولت ہو
وہاں آپ وہ نماز پڑھ لیجئے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عصر کے نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کے نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ میرے دوستو، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ اگر قضا نماز کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد بھی اگر وقت باقی ہے، طلوع شمس سے پہلے پہلے اگر آپ 2 رکعت قضا نماز پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد یعنی مکروہ اوقات ابھی شروع نہیں ہوا ہے، آپ قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وقت کو دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ ویسے نہیں مکروہ اوقات شروع ہو گیا ہے اور آپ اللہ اکبر کہہ کر کے شروع ہو گئے، جیسے کہ مسجد کے اندر بہت سارے حضرات آتے ہیں اور اس طرح آتے ہی نماز مؤذن صاحب سے پوچھتے ہیں، نہیں امام صاحب سے پوچھتے ہیں، اور بیچارے کو معلوم ہی نہیں کہ نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ فجر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عصر کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، نماز کو سیکھیں، چاہے ادا نماز ہو چاہے قضا نماز ہو، ان کا جو طریقہ ہے علماء کرام سے سیکھیں۔ تو یہاں پہ متنا یہ ہے کہ عصر کے نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز میں ساری کی ساری نمازیں پڑھیں۔ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوال کرنے والا سوال یہ کر رہا ہے کہ قضا نماز، جیسے کہ ظہر کی نماز ہماری قضا ہو چکی ہے، تو ظہر سے پہلے بھی سنت ہے، ظہر کے بعد بھی سنت ہے، تو کیا ہم ساری نمازوں کی قضا کریں یا صرف فرض کی قضا کر لیں؟ تو میرے دوستو، آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قضا صرف اور صرف فرض اور واجب کی ہے۔ قضا کس کی ہے؟ فرض نماز کی اور واجب نماز کی۔ اس کے علاوہ جو نفل ہے، سنت ہے، چاہے سنت مؤکدہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کی قضا نہیں ہے۔ البتہ علماء کرام نے فرق بیان کیا ہے کہ فجر کی سنت اگر آپ زوال شمس سے پہلے پہلے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح ظہر کا وقت جو ہے عصر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اسی دن کی ظہر کی سنت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی جو سنتیں رہ گئی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، آپ صبح صادق سے پہلے پہلے یعنی فجر کی وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ قضا جو ہے صرف فرض کی ہے اور واجب کی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ تو جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے تو آپ فرض اور واجب اس کو ادا کرتے رہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مغرب کی نماز شروع ہو گئی، ابھی بتایا میں نے کہ عصر کی نماز، اسی دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے اور مغرب کی اذان ہو گئی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، یہ چند مسئلے تھے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں شعیب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جوتا پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے تعلق سے بھی تھوڑا تفصیل ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جنازے کی نماز عموماً میدان میں پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ قبرستان کی جو جگہ رہتی میدان، اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور اگر کہیں مساجد کے اندر پڑھ رہے ہوں، صحن کے اندر، اندرونی حصہ سے باہر، اور عام طور پہ شہر کے اندر پڑھتے ہیں، تو میرے دوستو مسجد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جوتا چپل چاہے اگرچہ پاک ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ اسے اتار دیں، کیونکہ آپ مسجد کے اندرونی حصے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو جوتے کے اوپر نہ پڑھیں، جوتے کے اوپر نماز نہ پڑھیں، کیونکہ جماعت مسجد میں ہو رہی، جنازے کی نماز کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے، اور مسجد کا جو حصہ ہے اس کے اندر ہو رہی ہے، تو وہاں آپ مسجد کا تقاضا یہ ہے، اور مسجد کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چپل اور جوتا پہن کر کے نماز نہ پڑھیں۔ یہ تو ہو گئی مسجد کی بات۔
مسئلہ یہاں یہ ہے کہ عموماً جنازے کی نماز مسجد سے باہر میدان میں پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جوتا جو پہنے ہوئے ہیں اس کا کھولنا اور پھر پہننا بہت پریشانی والی بات ہے۔ اس وجہ سے لوگ اسی کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں مسئلہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، جوتا یا چپل پہنے ہوئے ہیں، تو جوتا اوپر سے بھی پاک ہے اور جوتا نیچے سے بھی پاک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جنازے کی نماز میدان میں پڑھ رہے ہیں آپ، تو اسی جوتا کو پہن کر کے آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ وغیرہ نہیں ہے کہ سجدہ کریں گے تو پیر موڑنا پڑے گا، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اس لیے جوتا اوپر سے بھی پاک ہو، جوتا نیچے سے بھی پاک ہو، تو آپ جنازے کی نماز اسی جوتے کو پہن کر کے یا اس چپل کو پہن کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جوتا اوپر سے پاک ہے لیکن نیچے سے پاکی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیچے سے پاکی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا کریں گے؟ پہنے رکھیں گے۔ میرے دوستو، یہاں پہ بھی تقاضا یہی ہے کہ آپ جوتا کھول کر کے، کیونکہ جوتا نیچے سے ناپاک ہو یا اوپر سے ناپاک ہو، ناپاک تو ناپاک ہی ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ جوتا نیچے سے ناپاک ہے اور جوتا کھول کر کے اسی جوتے کے اوپر پیر رکھ کر کے آپ نماز جنازہ پڑھیں گے تو جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اوپر پاک ہو، نیچے ناپاکی ہے، اور میدان کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو جوتے سے پیر کو نکالیں، چپل سے پیر کو نکالیں اور اسی کے اوپر رکھیں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن جنازے کی نماز کے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ چپل کھول دیجئے، سمجھ رہے ہیں آپ مسئلہ یہ؟ اور اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں، آپ علماء کرام سے براہ راست مل کر کے آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر اس طرح کے مسائل آ جائے تو آپ علماء کرام سے معلوم کیجئے، اور ورنہ میرا نمبر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، آپ مجھے بھی فون کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ تو میرے دوستو، نماز سیکھیں، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے قضا نماز ہو، چاہے ادائے کامل ہو، چاہے ادائے ناقص ہو، ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ ورنہ نماز پڑھیں گے اور بے چینی رہے گی۔ بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہم نماز کو سیکھے ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے نماز کو علماء کرام سے سیکھیے۔ نماز، مسائل نماز ایک کتاب ہی ہے، اس کو گھر کے اندر رکھیے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم تحیات کس طرح پڑھیں گے، تحیات کے اندر کس طرح بیٹھیں گے، تکبیر تحریمہ کس طرح کریں گے، یا اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کس طرح کریں گے، مکروہ اوقات کون سی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کا آپ پوری سنیں گے اور خود سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔